وہ اللہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، آسمانوں اور زمین کا رب اللہ تعالی ہے۔ وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے، آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو ان کے بیچ چیزیں ہیں، سب کا رب اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ چنانچہ یہ بات وہ جانتے تھے، آسمانوں کا خالق اللہ، زمینوں کا خالق اللہ، یہ پورا جو نظام کائنات اللہ خالق اللہ بنانے والا ہے، یہ تو جانتے تھے۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کے اس عقیدے کا ذکر کیا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ جب یہ بات جانتے ہو کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، تو اللہ کی جو پچھلی باتیں اللہ نے رسول بھیجا اس کی اطاعت کر لو، اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کے خالق ہونے پر یقین ہے، آسمان اس نے بنایا، زمین نے اس نے بنائی۔ جس خالق پر اتنا یقین ہے وہی خالق تمہیں بتا رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے کتاب اتاری، اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ یقین کرنا پڑے گا، ورنہ یہ عقیدے کا تضاد ہے۔ اتنے بڑے آسمان کس نے بنائے؟ کہتے ہیں اللہ نے، زمینیں اللہ نے، سورج چاند ستارے اللہ نے۔ خود تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تمہارے دل کا مالک کون ہے؟ تمہارے اعضاء کا مالک کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ جب اتنا تم مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے، تو وہ قدرت والا اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجا، میں نے کتاب اتاری، اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اور فرمایا کہ سن لو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لا نفی کا الہ نکرہ پر داخل ہے، اس میں بڑا عموم ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ فضاؤں کے اندر، نہ زمین کے اوپر نہ زمین کے نیچے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر۔ اور ظاہر ہے یہ لا الہ توحید الوہیت ہے جو اللہ کے لیے، اللہ الہ، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اور توحید الوہیت اس کی دلیل توحید ربوبیت ہے۔ ربوبیت کی توحید کو مانتے ہو، الوہیت کی توحید کو نہیں مانتے؟ اتنا مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، آسمانوں کا، زمینوں کا، پہاڑوں کا، سورج چاند ستاروں کا اللہ خالق ہے، اتنا مانتے ہو؟ تو جو خالق ہوتا ہے، رب ہوتا ہے، وہی تو معبود ہوتا ہے، وہی تو معبود ہوتا ہے۔ اس کو خالق مانتے ہو، معبود نہیں مانتے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اور جو خالق اور مالک ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ربوبیت کی توحید بیان کی، اور یہاں توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت دلیل ہوتی ہے توحید الوہیت کی، تبھی تو جو اللہ کے سوا پکارتے ہو تم، ارونی ماذا خلقوا، اللہ چیلنج کر رہے جن کو تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا۔ ان کو الہ تب مانو جب وہ خالق ہو۔ کوئی ایک ذرہ پیدا کیا ہو تو بتا دو، اللہ فلیخلقوا ذرہ بل یخلقوا شعیرا، ایک ذرہ پیدا کر کے دکھا دیں، ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا دیں، دکھاؤ تو صحیح۔ جن کو معبود مانتے ہو وہ خالق نہیں ہے، کیا پیدا کیا انہوں نے؟ اور جس کو خالق مانتے ہو اس کو معبود نہیں مانتے، یہ کیسا عقیدے کا تضاد ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی۔ یہ توحید الوہیت کا کلمہ ہے۔ لا ایک چیز کی نفی کر رہا ہے
اور الا ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ لا کی نفی کیا ہے؟ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور الا وہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو اس عقیدے کو نفیاً و اثباتاً تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہر معبود باطل کا انکار، ہر معبود باطل کی نفی، اور اللہ کے سوا ہر معبود باطل ہے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا اثبات، اس کی الوہیت کا اثبات۔